يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ ہمزہ ہے اور یہ سورت نمبر 104 یعنی 104 اور یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں یعنی مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی. اور یہ سورت کل 9 آیتوں پر مشتمل ہے. ان سورتوں کے اندر خاص طور سے آج کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ 3 چیزیں برائی ہے، خرابی ہے، ان کا ذکر ہے. یعنی ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو، عیب جوئی کرنے والا ہو اور منہ پر تانا دینے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو شمار کرتا ہو، گنتی کرتا ہو. اس کے اندر ان 2 آیتوں کے اندر 3 پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں. خاص طور سے ہر زمانے میں، ہر دور میں انسان ان 3 چیزوں میں ملوث ہوتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی کے غیبت میں لگے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کے برائی کرتے ہیں اور اس برائی کے ذریعے زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، زمین میں برائی کرنا چاہتے ہیں، زمین میں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں اس برائی کے ذریعے، اور لوگوں کے زبان پر، منہ پر تانا دیتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. سورہ حجرات کی آیت ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ دوسرے کو تانا نہ دو، دوسرے کو برا بھلا مت کہو، دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. پھر اس کے آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، دوسرے کی غیبت نہ کرو، دوسرے کے برائیاں تلاش نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کے گوشت کھاؤ گے حالانکہ تم پسند نہیں کرتے ہو؟ اس کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے سوال کیا کہ کیا غیبت کرنا گناہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں تلاش کرنا، برائیاں بیان کرنا، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے بھی تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر اس کے اندر یہ خرابیاں نہیں ہے، یہ برائیاں نہیں ہے، تم اس کے اندر یہ برائیاں بتا رہے ہو، گویا کہ تم تہمت لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، اور یہ بہتان کا جو انجام ہے بہت ہی دردناک انجام ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا کہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی برائیاں نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ سورہ حجرات کی آیت اٹھا کر دیکھیے یا اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے، لیکن ہم خود دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں. دوسری آیت میں کیا ہے کہ جس نے مال جمع کیا ہو، مال جمع کرنا یہ برائی نہیں ہے، لیکن مال جمع کیا ہو اور اسی میں لگا رہتا ہے، اسی دھن میں لگا رہتا ہو کہ آج اتنا ہے تو کل اس سے زیادہ ہو جائے، اور اسی دھن میں لگا رہے. مال کے حاصل کرنا برائی نہیں ہے، لیکن مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا، حرام طریقے سے، سود طریقے سے،
چوری سے، ڈکیتی سے، ان تمام چیزوں سے مال حاصل کرنا اور وقت کے کروڑ پتی بنا، یہ غلط ہے۔ ہم مال حاصل کر سکتے ہیں، مال حاصل کیجئے، لیکن لوگ مال حاصل کرنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں اگر جس نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے مال ہمیں دیا ہے، ہمیں مال سے نوازا ہے، تو کیا اس مال کا ہم پورا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے، مال تو جمع کر لیتے ہیں، مال تو اپنے پاس حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس مال سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے بتایا، اور یہ سب سے بڑا بخیل ہے، اور اس کا انجام جو ہے بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ مال جمع اگر ہم نے کیا، اس میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کے بارے میں اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، ہم اس مال کے ذریعے کیا ہم پڑوسی کا خدمت کر رہے ہیں، یا کسی جو مال کا مستحق ہو، کوئی لاچار ہو، کوئی اس مال کے بالکل پریشانی حال میں ہو، اور اس مال کے ذریعے دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ لیکن جو انسان اسی دھن میں لگا رہتا ہے کہ مال بڑھتا ہی چلا جائے اور اس مال سے خرچ نہیں کرتا ہے، اس کا بھی انجام بہت ہی دردناک ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ زندہ رہے گا، باقی رہے گا، حالانکہ یہ بھول جاتا ہے کہ مال آج اگر ہمارے پاس ہے، آج ہمارے جیب میں ہے، یہ نہیں امکان ہی نہیں ہے کہ کل ہمارے جیب میں نہ رہے۔ یہ انسانوں کو بھول جانا چاہیے کہ مال آج ہے تو کل بھی رہے گا، نہیں، بلکہ آج ہے تو آج ہی رہ سکتا ہے، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، ہمیں مال دیے ہوا ہے، ہم اس مال کے ذریعے کیا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں میں اس مال کے ذریعے لوگوں کے دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو توڑ کر رکھ دینے والی جگہ جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ اگر ہم اسی دھن میں جو لگے رہیں گے اور ہم صحیح چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، صحیح بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں توڑ کر یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر اس لیے بتایا گیا، تاکید کی جملہ ہے، توڑ کر۔ انسان جب جہنم میں پھینکا جائے گا، جہاں دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا، تو وہاں پر کیا انجام ہوگا؟ اس لیے یہاں پر مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے، توڑ کر چکنا چور کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ توڑ کر رکھ دینے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی جلائی ہوئی دردناک آگ ہے۔ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم آگ کو دیکھتے ہیں، آگ دیکھنے کے بعد انسان کوسوں دور بھاگتا ہے، حالانکہ بتایا جاتا ہے 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے۔ اگر 69 حصے کو جوڑ دیا جائے اور پورے کے پورے جو 70 حصے بتائے جاتے ہیں آگ کے، 70 حصے کو دنیا میں لا کے کر دیا جائے تو انسان اس کے قریب بلکہ کوسوں دور بھاگے گا کہ یہ آگ ہے۔ تو کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا کہ ہمیں جب آگ میں پھینکا جائے گا، آگ میں جھلسایا جائے گا، آگ میں ہمیں ڈال دیا جائے گا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے جو جسم ہے، ہمارے یہ جو کھال ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک پہنچے گی۔ آگ تو ہم جانتے ہیں آگ ہے، دلوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر ہم چلتے بھی ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹھوکر لگ جائے یا ہاتھ یا پیر میں کہیں تکلیف پہنچ جائے تو ہاتھ اور پیر تک ہی محدود ہے، لیکن دلوں تک بتایا جا رہا ہے افئدہ، جمع کی سے گئے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ گویا کی جو آگ ہے، آگ کی جو تپش ہے، آگ کی جو انگارہ ہے، یہ آگ کا جو درد بتایا گیا ہے، یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، اور دلوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا حشر ہوگا، وہ انسان کو قیامت کے روز معلوم چلے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور اسے بند کر دیے جائیں گے، گویا کہ صندوق کی طرح سے، صندوق کے اندر اسے بند کر دیے جائیں گے۔ ہم صندوق میں یا تجوری میں کوئی چیز بند کرتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں، تو انسان کو اس صندوق کے اندر بند کر دیے جائیں گے، اس تجوری کے اندر بند کر دیے جائیں گے، اور انسان سوچتا نہیں ہے فی عمد ممددہ، جس کے بڑے بڑے ستون، لمبے لمبے ستون سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ انجام جو اوپر کے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں نیچے بتائے جا رہے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کی برائی کریں گے، لوگوں کے عیب
جوئی کریں گے، لوگوں کی خامیاں نکالیں گے، حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے انسان ہیں، ہم کتنے صاف ستھرا انسان ہیں، ہم دوسروں کے عیب جوئی کر رہے ہیں، دوسرے کی خرابیاں نکال رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کو کیا ہم صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کا انجام جو کل قیامت کے روز ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو۔ ہم دوسروں کے حالانکہ برائی ہو یا نہ ہو، ہم بدگمان پڑ جاتے ہیں، وہ ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا بہتان ہے، سب سے بڑا یہ بہت ہی دردناک چیز ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسروں کے عیب نکالنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے دامن میں دیکھیں ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں یا نہیں ہے۔ اگر خرابیاں نہیں ہیں تو دعا کریں کہ خرابیاں نہ ہو، دوسروں کی برائی کرنے سے پرہیز کرنے والے بنے، نہ کہ دوسرے کی برائیاں کریں، دوسرے کی پگڑیاں کو اچھالیں، دوسروں کو سر بازار برائیاں کریں۔ یہ کرنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں پر چلنے والے بنیں، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔